آج کسی نے ابا کا ایک عجیب واقعہ سنایا اپنے ابا کا. بچہ چرسی تھا, یہ میرے بھانجے نے سنایا, جو یہاں ابھی ریکارڈنگ کر رہا تھا نا. ان کے محلے میں ایک بچہ چرسی, ادھر ادھر بیٹھ کے چرس پیتا, ابا سے بھی پٹتا, پولیس بھی اٹھا کے لے جاتی تھانے میں ہر تھوڑے دن میں. اب ظاہر ہے ابا تو ابا ہے نا, وہ تھانے سے چھڑوا کے لاتے. ابا کو اس کی چرس سے بڑی نفرت, کوٹ کوٹ کے تھک گئے اس کو, پیٹ کے پیٹیں بھی اور تھانے سے چھڑا کے بھی لائیں. تو مجھے بتا رہا تھا اس کے ابا نے اس کو اوپر کمرہ بنا کے دیا, اس میں چرس لا کے رکھ دی, یہیں بیٹھ کے پی لیا کر, چھوڑ تو رہا نہیں ہے, کم از کم پولیس سے تو بچے گا نا. ادھر ادھر بیٹھ کے پی رہا ہوتا ہے, ہر تھوڑے دن میں جیل میں گیا ہوا تھا, میں چھڑوا کے لا رہا ہوتا. اب ابا نے اس کے لیے کیا کر دیا, الگ روم بنا دیا, پینی ہو یہاں بیٹھ کے پی لیا کر, باہر نہیں جائے گا, پکڑا جائے گا, میرے لیے ڈبل ٹینشن, ایک چرس کی ٹینشن الگ ہے, تھانے کی ٹینشن الگ. اب دیکھو ابا کے علاوہ کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ کوئی اور ہوتا بولتا ہے اچھا ہے پکڑا جائے, جا دفعہ ہو جیل میں, ہم تو چاہ رہے ہیں تو جا. ابا کو پتا ہے بھائی بیٹا ہے نا میرا, چرسی ہے تو غلط ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ میں اپنے چرسی بیٹے کو جیل میں چھوڑ دوں, چھڑوانا تو ہے بھائی ہم نے. تو ابا نے کیا کیا, اوپر کمرہ بنایا, بولا یہاں بیٹھ کے سٹا لگا لی, ایک ٹینشن تو ختم ہو نا. تو بیٹا ابا کو کس کا واسطہ دیتا ہے؟ ابا کا. جہاں پھنستے ہیں رشتہ داری میں ایک دوسرے, شوہر بیوی کو گھر میں رکھ کے ساری زندگی کھلاتا ہے, جس دن نہ کھلائے بیوی کیا تانا دے گی, میں آپ کی وائف ہوں, یہی تانا دے گی کہ نہیں دے گی؟ ویسے کسی پہ خرچ کرتے رہو, نہ دو, کوئی تانا نہیں دے سکتا وہ. اسی طرح آپ نے بیگم سے کوئی خدمت لی, بیگم آج تھکا ہوا ہوں, آج تم چائے بنا کے پلا دو مجھے, بیگم نہ پلائے, آپ فوراً یہ تھوڑی کہیں گے میں وسیم بھائی ہوں, میں وسیم بن سلمان ہوں, میرے ابا کا نام سلمان ہے اور میرا نام کیا ہے؟ وسیم, میں پاکستانی ہوں, میں کراچی کا ہوں. یہ بولو گے اس بیس پہ وہ لے آئے گی. اگر آپ نے کہا میں سلیم ہوں, مجھے چائے پلاؤ گے کہ سلیم تو دنیا میں بہت ہیں, پھر سب سلیموں کو اٹھا کے لے آیا, میں سب کے لیے چائے بناؤں گی. آپ رشتے کا واسطہ دو گے, میں تمہارا اتفاق سے شوہر, ونس اپون اے ٹائم کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا, بات کیسے شروع کرے, ابے تو شروع کر دے جیسے کر, لیکن وہ بڑے ادیب تھے, انہوں نے کہا بڑی ہر بات پہلے تمیز سے ہونی چاہیے. تو بہت دیر سوچتا رہا شروع کیسے کروں, تو ایسے شروع کی کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کے پاس. میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو ابا کو آپ واسطہ کس کا دیں گے؟ ابا کا. تو یہ جو ابا وجود میں آئے, اماں وجود میں آئی, بیٹا وجود میں آیا, پھر بہویں, ساس بہو کو کس کا تانا دیتی ہے؟ میری بہو ہو کے میری خدمت نہیں کر رہی ہے. بھائی یہ رشتے اگر نہ ہوں تو ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہو جائے, اپنا کھاؤ, اپنا کماؤ, اپنے مرو, بس کوئی جنازہ بھی نہیں پڑے گا آپ کا. جنازہ بھی آج کل رشتہ دار ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی پڑھ رہا ہے نا دوسرے, تو وہ بھی آپ کے رشتہ داروں کے ریلیٹیو ہوتے ہیں, ان کے تعلق کے متعلقین ہوتے ہیں, ان کے تعلق سے. اصل تو ساری بیس ہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رشتوں سے. اور رشتے وجود میں آتے ہیں اس عمل سے جو میاں بیوی کے درمیان ابھی عقد وجود میں آنے والا ہے نکاح کے موقع پہ. تو اللہ نے ان رشتوں کا بھی واسطہ دیا, فرمائے جو نکاح کے نتیجے میں رشتے وجود میں آ رہے ہیں, تمہارے ابا کا نکاح اماں سے ہوا, اس کے نتیجے میں پھر تبھی تو تمہارا ابا بیٹی کی شادی کے لیے اتنا پریشان تھا کہ ابا ہے وہ, اسی نے اس داماد کو تلاش کیا, ہاں بھائی یہ بندہ میرے لیے ٹھیک لگ رہا ہے بیٹی کے لیے. تو یہ جو تمہیں نعمت مل رہی ہے یہ کن بیسس پہ مل رہی ہے؟ رشتوں کی. اور انہی رشتوں کے تم واسطے دیتے ہو. تو یہ رشتے بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اس اللہ سے ڈرو. میاں بیوی کو بتایا جا رہا ہو, اور عین اس نکاح کے موقع پہ اس اللہ کے احسانات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں. ڈانس, لڑکے لڑکیاں, مکس گیدرنگ جو ہوتا ہے شادی ہالوں میں. میں تو کہتا ہوں یار اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی, تمہیں نکاح کے بندھن میں باندھ لیا. یہ ہم ہندو تھوڑی ہیں, ہم عیسائی تھوڑی ہیں بھائی, ہم ملحد تھوڑی ہیں کہ یہ خود سے ہو رہا ہے. او بھائی یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, ہم اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور بے پناہ فائدہ. تو کم از کم اس موقع پر تو انسان یہ ناچ گانے اور بے پردگی اور شراب کباب نہ ہو. یہ خدا کو کتنا غضب آئے گا. اور اس کا اللہ انتقام لیتے ہیں. انتقام کیا لیتے ہیں؟ دیکھ لو ان لبرل لوگوں کے ہاں کیسے عشق معاشقے ہوتے ہیں, شادی کے تھوڑے دنوں بعد ان کے پھڈے اسٹارٹ. نفس پرستی ہے نا, خواہشات کے غلام ہیں. ڈائلاگ بڑے ہوں گے, ڈائلاگ بڑے ہوتے ہیں ایسے, اور ہم یوں ایکچولی ایک دوسرے کو صبر تحمل. اور آپ حالات جا کے دیکھو گے تو وہ ریلیشن نہیں ہوتا جو دینداروں میں آپس میں ریلیشن, قربانی کے جذبے نہیں ہوتے. میں اکثر ایک الہی تیری خاطر ہو
الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی